غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ عوام جو ہیں ان کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس لفظ خطا کے مسئلے پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی اس لیے بالخصوص کہ عوام پریشان نہ ہوں اور انہیں حقیقت حال کا پتہ چلے۔ اور اس سلسلہ میں چند ہمارے نہایت ہی محترم اور معزز علماء و مشائخ جنہوں نے رابطہ کیا کہ عوام کو تھوڑا سا آپ اس سلسلہ میں بریف کریں، یعنی موقف تو یقیناً آپ ٹھیک بیان کر رہے ہیں، لیکن عوام جو کہ عالم نہیں ان کو بھی تشویش نہ ہو، تو اس بنیاد پر میں تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لفظ خطا کو آڑ بنا کر کوئی دوسرا لفظ جو بولتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ ہم نے صرف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں اس مجبوری کے پیش نظر کے جواب دینا تھا، لفظ خطا جو ہے اس کا استعمال کیا، اور اب اس کا ہم مطلب بتائیں گے کہ وہ مطلب کیا ہے۔ اس مطلب سے ہٹ کر اگر کوئی لفظ خطا بولتا ہے تو میں اس کو اجازت نہیں دوں گا اور وہ میرا حوالہ نہ دے۔ میں نے جو لفظ خطا بولا پیر صاحب کی ابتدا میں اس کا مطلب واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس سلسلہ میں مفردات الفاظ القرآن امام راغب اصفہانی مشہور جو ہے ان کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر خطا کا جو مفہوم جو میں نے ابھی اجتہادی خطا کی شکل میں اصول سے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ان یرید ما یحسن فعلہ، کہ بندہ ارادہ کرے اس کام کا کہ جسے کرنا اچھا ہے، ولیکن یقع منہ خلاف ما یرید، لیکن کام وہ جائے جس کا ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ اچھے کا تھا، جو یعنی ظاہر باطن ہر لحاظ سے جس میں حسن ہے، ارادہ اس کا تھا، مگر یقع منہ خلاف ما یرید، وقوع اس چیز کا ہوا کہ جو کہ ارادہ نہیں تھا۔ اس کو مزید واضح لفظوں میں بیان کیا ہے التوقیف علی مہمات التعاریف۔ امام عبد الرؤف مناوی جو ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا صفحہ نمبر 210 پر۔ خطا کیا ہے؟ ان یرید ما یحسن فعلہ لیکن یقع عنہ بخلاف ما یرید وہذا اصاب فی الارادہ واخطا فی الفعل وهو المعنی بحدیث رفع عن امت الخطا وبخبر من اجتہد فاخطا فلہ اجر، کہ خطا سے مراد یہاں پر گناہ نہیں، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، سیئہ نہیں۔ خطا سے مراد یہاں غلطی نہیں، جو عرف عام میں لوگ جس کو غلطی سمجھتے ہیں۔ خطا سے مراد یہاں وہ فعل ہے کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اجر بیان کیا ہے، وہ فعل خطا سے مراد ہے۔ اور وہ حدیث سنن نسائی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 5396، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، کہ جب کسی نے اجتہاد کیا، فَأَخْطَأَ، اور اس میں خطا کی اس نے، یعنی خطا اس سے ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ فَلَهُ أَجْرٌ، اس کے لیے اجر ہے،
کس پر اجر ہے؟ خطا پر. اور ایسے ہی صحیح بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ اسی حدیث کے موجود ہیں. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 4 کے اندر اس میں یہ ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فله اجر. فاجتہد ثم اخطا یہ ہے خطا. اس واسطے پیر صاحب نے یہاں لفظ اور نہیں بولا، نہ لفظ ناجائز، نہ لفظ قصور، نہ لفظ نقص، نہ لفظ گناہ، نہ لفظ غلطی. یہاں ہے لفظ خطا. اور خطا جس پس منظر میں ذکر ہے، خطائے اجتہادی، اس کے لحاظ سے سرکار فرما رہے ہیں کہ اذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر. اس کے لیے تو اجر ہے. تو جس لفظ کا مطلب اجر ہے، گالی نہیں، عیب نہیں، جس لفظ کا مطلب اجر ہے اس کو توہین کیوں کہا جا رہا ہے؟ بولا ہم نے ہے، بولا پیر صاحب نے ہے، اور ہم نے اس کے حوالے دیے ہیں کہ وہ لفظ خطا ہے، خطائے اجتہادی. کیونکہ پیر صاحب نے مطلقاً خطا کہا تھا تو ہم نے اس مختصر جملے کے اندر جو ہے وہ مطلقاً اس کی اتنی وضاحت کر دی. خطائے اجتہادی جو کہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. اب جس چیز پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں اجتہاد کے نتیجے میں ایک اجر کا اعلان مل رہا ہے، کیا اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے رجوع چاہتے ہیں یا اس کو توہین کہہ رہے ہیں؟ اور ساتھ دوسری بات، یہ جو لفظ خطا ہے، اگر اس لفظ کو کوئی مترادف سمجھتا ہے، معاذ اللہ مترادف گناہ کا، غلطی کا، سیئہ کا، نقص کا، عیب کا، تو وہ پھر اپنا منہ بند رکھے، کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے. اس مقام پر جو خطا کے لفظ کو گناہ کا مترادف یا عیب نقص کا مترادف سمجھتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ یہاں اس مقام پر لفظ خطا بول کے اس کی نسبت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف کرے. جو لفظ بولا گیا ہے اس لفظ کے لحاظ سے یہ مطلب اس میں اس کو بولا ہے پیر صاحب نے، یہ ہمارے دلائل ہیں، اور اس پر اس کا بولنا جائز ہے کہ جب اس میں گناہ کا کروڑواں حصہ بھی کوئی نیت نہ کرے اور مراد نہ لے، بلکہ اس کے اندر فلاح اجر، جو حدیث کے اندر یعنی جو خطا کا لفظ ہے جس کو ہی امام مناوی نے خطا اجتہادی سے تعبیر کیا کہ یہ ہے حدیث میں لکھا ہوا، وہ لفظ بولا گیا کہ جس کے معنی میں عیب نہیں، نقص نہیں، بلکہ وہ لفظ خطا ایک اجر و ثواب کا جو ہے وہ متضمن ہے، اس لحاظ سے اس کو بولا گیا. اب عوام کو اگر یہ تشریحات یاد ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یاد نہ ہوں تو پھر میں واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں پیر صاحب کی گفتگو کو اس زمانے میں پیش کرنے کے لحاظ سے، اور سٹیک ہولڈر ہوں میں اس گفتگو کے لحاظ سے، چونکہ اس جنگ میں مسئلہ فدق میں جب سب خاموش ہیں تو میں نے بول کے وضاحت کی، تو میں یہ تصفیہ کی عبارت جو لکھی ہے اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے
جو تقریر میں ہم نے پڑھی، کہاں تک خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے، یہاں تک میں عوام کو کہوں گا کہ یہاں رک جائیں۔ ہم نے سمجھانے کی نیت سے، خیر کے ارادے سے جو سمجھانا چاہا، اس کی وجہ یہ دلائل دے کے ہم نے بتا دی، اور وہ علماء کے لیے بطور خاص ہے۔ عوام جو ہیں وہ اس جگہ جہاں پیر صاحب کی عبارت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد والا کوئی لفظ حذف سمجھیں، نہ بولیں، ان کو اس وضاحت کی جب خبر نہیں، پتہ نہیں، تو آگے یہاں پر رک جائیں اور اگلے جو الفاظ ہیں اس کی تشریح کے ان کو حذف سمجھیں اور انہیں وہ اپنی زبان پہ نہ لائیں، اور جو بولا گیا اس کی وجہ جو تھی وہ ہم نے اپنے دلائل کی صورت میں بیان کر دی، اور جو پس منظر ہے اہل سنت و جماعت کے سلک کا۔ باقی یعنی پیر صاحب کی یہ عبارت، جو پیر صاحب کا عقیدہ ہے، اللہ کے فضل سے اسی پر ہم قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔